السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ نعلین مبارک اپنے گھر میں رکھنا، کپڑوں پر لٹکانا، سینے پر لگا لینا یا پگڑی کے اوپر جیسے لوگ لگاتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی علامت ہے، اور اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو سمیٹ لیا کرتے تھے یا ان قطرات کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، آپ کے منہ مبارک کو برکت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، تو ایسے ہی نعلین مبارک کے نقش کو گھر میں رکھنا اور کپڑوں پر لگانا یہ بھی محبت اور عشق ہے۔ اصل میں یہ دو چیزیں، ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، ہر سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی موجود رہے، جیسے منہ مبارک اور آپ کا عصا، چادر، زرہ اور نعلین وغیرہ، تو یہ وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر ان کے پاس تھی، تو فرمایا کہ اس کو میرا کفن بنا دیا جائے، اور وہ ایسے ہی ساتھ چلی گئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا پہنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، اور پھر وہ دمشق چلے گئے، ان کے پاس تھے، اور اس کے بعد تیمور لنگ کا جب یہ فتنہ آیا تو اس فتنے میں وہ بھی گم ہو گئے اور اس کے بعد نہیں مل سکے۔ تو اس طرح سے جو آثار تھے وہ ساتھ ساتھ ناپید ہوتے چلے گئے۔ اب حقیقت میں دنیا میں کہیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اور اوریجنل نعلین موجود نہیں ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے پاس اگر یہ نعلین تھے بھی، جو اوریجنل تھے، اصل تھے، بناوٹی نہیں تھے۔ آج کل تو خود کوئی گتے سے، کوئی کاغذ سے بنا لیتا ہے، اور کوئی خود سے بنا کر تو پھر اس کو اپنے سینے پر یا اپنے ماتھے پر سجا دیتا ہے۔ اصل اوریجنل جو نعلین تھے ان کو بھی صحابہ کرام نے کبھی اپنے سینے پر نہیں لگایا، اور نہ ہی کبھی اپنے ماتھے کا جھومر بنایا، اور نہ ہی ان کو گھر میں رکھ دیا کہ ان سے برکت ملے گی، بلکہ جو آثار اوریجنل موجود تھے وہ ان سے برکت اسی شخص کو مل سکتی ہے جو پکا اور سچا مومن ہو اور اللہ پر یقین اور توکل رکھتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو استعمال کرے تو اس سے اس کو برکت ملے گی، جیسا کہ صحابہ کرام جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ میرے کفن میں مجھے پہنا دی جائے۔ اب جو ہم نے بناوٹی نعلین یا ان کا نقش بنا رکھا ہے تو یہ وہ اوریجنل نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا وضو کے قطرات کو اپنے جسم پر ملنا یہ وہ قطرات تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہوا تھا، جو آپ کے جسم کو ٹچ کرنے کے بعد وہاں سے جدا ہوتے تھے تو صحابہ کرام برکت کے لیے ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔ اب جو آپ نعلین اپنے سینے پر لگا رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اپنے ماتھے پر لگا رہے ہیں، کیا اس کا ٹچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے؟ کیا اس کا مس ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ خود بھی دھوکے میں پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر اسی طرح سے نقش بنا کر ہی برکات حاصل کی جائیں تو پھر بیت اللہ کا بھی نقش بنا لیں، اس کی تصویر بنا لیں، اس کے گرد طواف شروع کر دیں، اور پھر اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں اور کہیں کہ مجھے یہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ حجر اسود کا نقش بنا لیں اور اس کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیں۔ یعنی بات کہیں اور کی ہے، آپ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بیت اللہ میں جائیں گے، حجر اسود کو دیکھیں گے، اس کو چومیں گے تو تب آپ کو برکت ملے گی، تب آپ کو ثواب اور اجر ملے گا۔
تو ایسے ہی صحابہ کرام کے پاس اس وقت یہ اوریجنل چیزیں موجود تھی اور ان آثار سے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے یا ان قطرات کو اپنے جسم پر ملا کرتے تھے. آج ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے. تو آج یہ کرنا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے, آپ کے طریقوں کو لے کر چلنا ہے. وہ تو ہم بھول جاتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں, آپ کی سنت اور حدیث کو مانتے نہیں ہیں اور بناوٹی چیزیں بنا کر دین میں اضافہ کر کے خود ہی سے فضائل اور برکات بیان کر دی جاتی ہیں کہ یہ نقش گھر میں رکھ لو تو پریشانیاں نہیں آئیں گی, برکات حاصل ہوں گی, اور دیگر کتنے فضائل خود سے گڑھ کر لکھ دیے ہیں. بتائیے کوئی ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو یا صحابہ کرام نے بیان کی ہو کہ نعلین کے نقش کو جو شخص اپنے سینے پر لگاتا ہے, جو اپنے ماتھے پر لگاتا ہے, اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, شیاطین اور جنات سے محفوظ رہو گے, قرآن کو پڑھا کرو, گھر میں نفلی نماز پڑھا کرو, گھر کو قبرستان نہ بناؤ, ان چیزوں پر عمل کیجئے. گھر میں جو ذکر و اذکار ہیں کرنے والے ان کا اہتمام کیجئے, قرآن و سنت پر عمل کیجئے, یہی حقیقت میں کامیابی ہے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے جوتے پر اپنا نام لکھ کر تو اپنے گھر کے باہر تختی لگا دے, یا اپنے والد کا نام لکھ کے اپنے گھر کے باہر تختی لگا دے کہ یہ میرا نام ہے, یہ میرے والد صاحب کا نام ہے, اور جوتا بنا کے اس کے اندر لکھ دے, یا اس کو گھر کے باہر لگا دے, اس کو اپنے ماتھے پہ لگا دے, اس کو اپنی دکان کے سامنے لگا دے. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا, کیونکہ جوتا جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگتا ہے جس کو پاؤں میں پہنا جاتا ہے. تو یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور پھر بس اوقات دیکھنے میں ایسے نقش ملتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر یا نیچے لکھا ہوتا ہے, اور کہیں اس نعلین کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھ دیا جاتا ہے. توبہ اور استغفار کیجئے. آپ بے شعوری میں اور نہ سمجھتے ہوئے کس طرح کی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں. جوتے میں آپ اپنا نام لکھنا پسند نہیں کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو لکھ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی دلیل نہیں بنتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس وقت جو وضو کے قطرات لیتے تھے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس اور ٹچ تھا, اور ان قطرات کو وہ سمیٹ لیا کرتے تھے, اور منہ مبارک اوریجنل ان کے پاس موجود تھے. آپ کے پاس یہ اوریجنل چیزیں نہیں ہیں, تو لہذا بناوٹی چیزیں بنا کر خود سے تراش کر اور پھر ان کی نسبت کر دی جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہیں یا اس طرح کے ہوا کرتے تھے, تو پھر ان کو گھر میں رکھ کے تو برکت کا حصول اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ اس کو آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی, کہ وہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ اوریجنل چیزیں ہیں اور آپ نے بناوٹی بنا کر تو اس طرح سے برکات کے حصول کے لیے ایک تماشا بنا دیا ہے, اور خود بھی اور لوگوں کو بھی اس طرف لگا کر ان کو صراط مستقیم اور راہ راست سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے.